یہ پیسیج، یہ واقعہ چاروں انجیل میں یعنی انجیل اربع میں یہ واقعہ موجود ہے۔ خدا یسوع مسیح کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ، یہ متی رسول کی معرفت لکھی کی انجیل اس کے 21ویں باب میں لکھا ہے، اور مرکز کی انجیل اس کے 11ویں باب میں، لوکا طبیب کی معرفت لکھی کی انجیل میں اس کے 19ویں باب میں، اور یوحنا رسول کی لکھی ہوئی انجیل میں 12ویں باب میں یہ مندرج ہے۔ یہ واقعہ بڑا زبردست ہے، تو میں آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں۔ لکھا ہے جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچ رہی ایک گدھی بدی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کہے تو کہنا خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ اسی مائی کو تو اس بات کرتے ہیں، یہ اس لیے ہوا جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ سیون کی بیٹی سے کہو، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ شاگردوں نے جا کر یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ بھیڑ میں اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور عورتوں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلائی، اور بھیڑ تو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی، پکار پکار کر کہتی تھی ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے یروشلم میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا ذرا ہم سبوں کے لیے ہماری سنت کرتے ہیں۔ اور کتاب مقدس میں یہ پیسیج، یہ واقعہ چاروں انجیل میں یعنی انجیل اربع میں یہ واقعہ موجود ہے۔ خدا یسوع مسیح کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ، یہ متی رسول کی معرفت لکھی کی انجیل اس کے 21ویں باب میں لکھا ہے، اور مرکز کی انجیل اس کے 11ویں باب میں، لوکا طبیب کی معرفت لکھی کی انجیل میں اس کے 19ویں باب میں، اور یوحنا رسول کی لکھی ہوئی انجیل میں 12ویں باب میں یہ مندرج ہے۔ یہ واقعہ بڑا زبردست ہے، تو میں آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں۔ لکھا ہے جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچ رہی ایک گدھی بدی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کہے تو کہنا خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ اسی مائی کو تو اس بات کرتے ہیں، یہ اس لیے ہوا جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ سیون کی بیٹی سے کہو، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ شاگردوں نے جا کر یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ بھیڑ میں اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور عورتوں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر
پھیلائی اور بھیڑ تو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی، پکار پکار کر کہتی تھی ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے یروشلم میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا ذرا ہم سبوں کے لیے ہماری سنت کرتے۔ اس میں آج ہم چند باتیں سیکھیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اور صاحب اگر کوئی کام تم ہو گئے تو میں دسنا، ایسا ہی اس گدھی اور گدھی کے بچے کے مالک نے یسوع سے کہا صاحب کوئی کام تم ہو گئے دسنا۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، بات ہو چکی تھی۔ یسوع نے اپنے 2 شاگردوں کو بھیجا، اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پوری گدھی بندھی ہوئی اس کے بچے پاؤ گے، اس کا بچہ پاؤ گے اور انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑی بھیڑ ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح ناصری اپنے پورے جلال میں یروشلم کی طرف کوچ کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ وہ گدھی کا بچہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک بہت بڑی بھیڑ ہے نعرے مارتی ہوئی، ایک بہت بڑی بھیڑ ہے پکارتی ہوئی، چلاتی ہوئی ہوشنا ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور یسوع مسیح کی تعظیم کر رہے، عورتیں اپنی چادریں نیچے بچھا رہی ہیں اور درختوں کی ڈالیاں نیچے۔ یہ بڑی بھیڑ یہودیوں کی ہے جو اس مسیح کے انتظار میں تھی جو ان کو غلامی سے چھڑائے گا۔ یہ اس لیے یسوع مسیح کے نعرے لگا رہی تھی کہ ایک بڑا لیڈر ہم میں برپا ہوا ہے اور یہ داؤد کا بیٹا ہے، یہی مسیح ہے۔ اور وہ تھا بھی، مگر یہ لوگ اسے ورلڈلی کنگ سمجھتے تھے، دنیا کا بادشاہ سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے یہی وہ شخص ہے، یہی وہ شخصیت ہے جو ہمیں رومیوں کی قید سے نجات دلائے گی، یہ ہمیں آزاد کروائے گا، یہی ہمیں آزاد کروائے گا۔ جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوا تو وہ سوچ رہے تھے یہ پولیٹیکل ہمیں زوراور کرے گا، یہ اس جگہ پر جا کھڑا ہوگا جب ایک بڑا سٹیج ہوگا اور یہ اپنی اناؤنسمنٹ کرے گا میرے ساتھ اتنے 1000 لوگ ہیں، اور یہ اپنی پارٹی اناؤنس کرے گا۔ مگر ایسا ہرگز نہ ہوا۔ یسوع مسیح ہیکل میں چلے گیا، وہ حیران ہو گئے، سراسیمہ ہو گئے، ان کی سوچوں میں پانی پھر گیا۔ اور یہ تو کوئی پادری تھا، ہم کس کو جلال دیتے رہے، یہ تو پادری تھا۔ یہ بھیڑ جو ہے وہ دنیا داری کی بھیڑ، مفاد پرست بھیڑ، ہم اسی تقلید میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ مفاد پرست بھیڑ تھی، نعرے لگا رہے تھے اس کے، پھول پھینک رہے تھے اس پر۔ 5 دن بعد یہی لوگ جو نعرے لگا رہے تھے ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے،
5 دن ہوئے تھے ابھی اس واقعے کے ہوئے، تو پینتوس پلاطوس کے پاس یہی لوگ جا کے کہتے ہیں اسے صلیب دے، اسے صلیب دے، اسے صلیب دے۔ ان کا نعرہ بدل گیا، کیونکہ وہ جو نعرے لگا رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے یہ پولیٹیکل اور دنیاوی بادشاہ ہے جو ہمیں رومیوں کی قید سے نجات دلوائے گا، یہ ہمیں آزاد کرے گا۔ مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ یسوع مسیح ناصری وہ بڑا بادشاہ نہیں تھا جو وہ سمجھ رہے تھے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ تو دلوں پر راج کرنے والا بادشاہ تھا، وہ تو روحیں بچانے والا بادشاہ تھا، وہ تو خدا کا بے عیب بندہ ہے جو ساری دنیا کے گناہوں کو اٹھا کر لے جائے۔ ہاللیلویا۔ وہ تو ہمارے گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا تھا، مگر یہ بھیڑ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ہمیں پولیٹیکل طور پر جو ہے وہ آزاد کرے گا۔ ایک اور بھیڑ کا بھی ذکر ہے یہاں پر، اس سے پہلے کہ میں اس کا ذکر کروں، خدا یسوع مسیح ناصری جب اس بھیڑ میں سے گدھے کے بچے پر سوار ہو کے آ رہے تھے تو یسوع مسیح یروشلم پر رویا بھی۔ یسوع رویا یروشلم پر، اس قافلے میں، اس بڑے جلوس میں یسوع مسیح ناصری رویا یروشلم پر۔ کاش اس وقت کو جانتی، اے یروشلم جب میں تیرے بیچ میں آیا مگر تو نے مجھے قبول نہ کیا۔ یسوع مسیح کے آنسو بہنے لگے، یسوع مسیح رویا۔ یہ بھی واقعہ ہوا وہاں پر، بہت سارے بچے خدا یسوع مسیح کا پھول پھینک گئے، عورتیں ڈالیاں لے کر آگے آگے، اسی لیے تو اس جلوس میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی۔ مسیح میں سب ایک ہے، مسیح میں سب ایک ہے، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، سب ایک ہے۔ اور کتاب مقدس میں واضح لکھا ہے، اور بھیڑ میں سے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور انہیں درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی، اور بھیڑ میں جو اس کے آگے آگے جاتی تھی اور پیچھے پیچھے چلتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی اور شلا مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے۔ اور پھر اسی بھیڑ میں اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے، اس نے انہیں بھی اچھا کیا، لیکن جب سردار کاروں نے، فقیوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کے نعرے ہوشنا پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے یسوع کو کیا کہنے لگے، تو سنتا ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے کہا ہاں میں سنتا ہوں۔ کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے تم نے ہم کو کامل کروایا؟ آج بچے مسیح کی خدمت کر رہے ہیں، بچوں نے مسیح کو قبول کیا، اسی لیے تو مسیح نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسا ہے۔ تو خدا نے بچوں سے ہم کو کامل کروایا۔ ایک اور ہم دیکھتے ہیں بھیڑ یہاں پر مکاشفہ کتاب نے ابھی باجی نے پڑھا، اور 7ویں باب کی 9ویں آیت، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اور ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور بلے کے آگے کھڑی ہے۔ پہلی بھیڑ کو بھول جاؤ، اس بھیڑ پر دھیان کرو۔ خدا نے یوحنا عرب کے سامنے یہ مکاشفہ دیکھا، رکھا مکاشفہ،
اور وہ کیا دیکھتا ہے؟ ہر ایک قوم، یہ ہمارے ملک کی قوم کا بھی ہے، مسیحی قوم، بابو صاحب کی کلیسیا کسی میں شامل ہے، قبیلہ اور امت اور ہر زبان کی ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ سفید جامے، یہ آسمان کی باتیں ہو رہی ہیں، آسمان پر سفید جامے پہنے ہوئے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور بڑے کے سامنے کھڑی، آسمان پر ایک بڑی بھیڑ کھجوروں کی ڈالیاں لے کر بڑے کے تخت کے پاس۔ ہاللیلویہ! اس بھیڑ کی طرف دیکھو، یہ کامل بھیڑ ہے، یہ وہ بھیڑ ہے جو نجات یافتہ ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا ان کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کی طرف سے ہے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں چاند داروں کے گرد گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہے، آمین۔ یہی ہے جو تخت پر بیٹھا ہے۔ آج ہم نے بھیڑ سے یہ سیکھا کہ خدا یسوع مسیح ناصری کمزوروں کو زور کرنے کے لیے یروشلم میں آیا ہے۔ ہیکل میں داخل ہوتے ہی وہ جو کبوتر بیچ رہے تھے، اپنے کاروبار کر رہے تھے، خرید و فروخت کر رہے تھے، یسوع نے ان کو نکال دیا۔ کام یہ بنا ہے، میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ خدا یسوع پر نالا ہوا اور انہیں چھڑکا کہ تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ ہمارا خدا یسوع قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اور وہ بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح ناصری بادشاہ پیدا ہوا تو مشرق سے 3 بادشاہ آئے، سونا اور ملک اور لبان سے پیش کیا۔ سونا اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے، پریز گاڈ، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، سلامتی اس سے نکلتی ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ، آواز بیٹھ گئی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ یسوع بادشاہ ہے، وہ تمام بادشاہوں پر سلطنت کرتا ہے۔ اور ایک ملکہ تھی، ملکہ الزبتھ۔ کتنے لوگ ملکہ الزبتھ کے نام سے واقف ہیں؟ 80 سال وہ ملکہ برطانیہ رہی۔ ایک اینکر نے اس سے پوچھا، آپ کی اس ٹوپی پر جو آپ نے پہنی ہے کوہ نور ہیرا لگا ہے، اتنی عزت، اتنی بڑی حقیقت، کوہ نور ہیرا صرف آپ کی کیپ پر لگا ہے۔ اگر خدا یسوع مسیح تیرے محل میں اس جگہ پر آ جائے تو تیرا کیا ری ایکشن ہوگا؟ تو ملکہ الزبتھ کہنے لگی، میں اپنی کرسی سے اٹھ کر اپنے تاج کو اس کے قدموں میں رکھ دوں۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ، میں اپنے تاج کو اس کے قدموں میں رکھ دوں گی اور میں کہوں گی، میں تو کامل نہیں مگر تو کامل ہے، اور میری تمام خطا کو بخش دے۔ ہاللیلویہ۔ 80 سال وہ بادشاہی ایک لمبی عمر اس نے پائی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، دنیا کے بادشاہ محض دنیا کے بادشاہ ہے، خدا یسوع مسیح ناصری وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب خدا یسوع مسیح صلیب پر لٹکائے گئے، اس کے اوپر ایک کتابہ لگا جو 3 زبانوں میں تھا، لاطینی، عبرانی اور یونانی میں۔ پینتوس پیلاطس نے اس کے اوپر اس کا لکھا، یہودیوں کا بادشاہ۔ فقیہ اور فریسی سارے مل کر جب انہوں نے اس کو پڑھا اور غصے سے آگ بگولا ہو گئے، وہ پینتوس پیلاطس کے پاس گئے، اس نے کہا، یہ تو نے کیا لگا دیا؟ بلکہ یہ لکھ کہ اس نے کہا تھا میں یہودیوں کا بادشاہ، یہ اس کی صلاح بھگت رہا ہے۔ پینتوس پیلاطس نے کہا، چلے جاؤ،
جو لکھا سو لکھا. بار بار میں نہیں ہوں کبھی لاؤ کبھی چڑھاؤ. تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ کیا لکھا تھا؟ یہودیوں کا بادشاہ. اس وقت وہ یہودیوں کا بادشاہ تھا. آج وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے. ہاللیلویا. اور ساری حمد اور تمجید اور حکمت، شکر اور عزت اور وقار اور طاقت عبدالباد ہمارے خدا یسوع کی ہو. آمین. بھائی آسف ذرا زور سے نعرہ لگائیے ہاللیلویا کا. کیا نہیں یہ جی بات بھائی ہاللیلویا. تیری کے ساتھ یسوع کی تمجید کیا کرے، اس کے نام کو جلال دیا کرے. جو یسوع مسیح کو عزت دیتا ہے میرا خدا یسوع بھی سے عزت بخشتا. آمین. اور جو تعظیماً کچھ لوگ نا اپنے بازو پہ فخر کرتے ہیں. میں کیا میں کام کیتا ہے کہ نہیں؟ ملعون ہے وہ شخص جو اپنے آپ پہ بھروسہ کرتا ہے. ہم نے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیا یسوع نے کیتا ہے کہ نہیں؟ ہاللیلویا. ہم خدا یسوع کی شکر گزاری کرتے ہیں. زوردار تالیاں بجائیں.